قرآن کریم نے تصوف کے لیے لفظ زیادہ تر احسان استعمال کیا ہے، تزکیہ بھی اس میں استعمال ہوا ہے۔ تو صوفیہ اور عرفا کی اصطلاح کو تصوف اور عرفان کی حقیقت کو ہم کیسے سمجھیں، یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان فطری طور پر حقیقت کی تلاش میں ہے، اور حقیقت تک پہنچنا اور اس کی پھر گہرائی تک اور پھر بطن در بطن اور پھر در بطن پہنچتے چلے جانا، یہ اس کے مدارج اور اس کے مراحل اور اس کے تکامل اور تدریجی اور ترتیبی تکامل کا عنوان شمار ہوگا۔ اگرچہ علمی طور پر اور نظریاتی طور پہ عرفان اور تصوف، میں اگر آگے گفتگو بڑھے گی آج کی گفتگو میں تو معمولی سا کچھ فرق بھی ہے عرفا کے نزدیک اور صوفیہ کے نزدیک، کچھ چیزوں میں، کچھ رویوں میں، کچھ طریقوں میں، کچھ انداز اور روشوں میں فرق بھی پایا جاتا ہے، لیکن اصالت اور جو ایجنڈا ہے، جو ایک ہدف ہے، جو مقصد ہے، وہ دونوں کا ایک ہے، اور وہ ہے اصالت بذات الہی، یعنی حقیقت ذات تک پہنچنا، اللہ کی ذات تک پہنچنا۔ یہ ایک عارف کا بھی مقصد ہے اور ایک صوفی کا بھی مقصد ہے۔ اب اس تک پہنچنا، حقیقت ذات تک پہنچنا، عارف جن طریقوں کو اپناتا ہے، صوفی جن طریقوں کو اپناتا ہے، اس میں کچھ تعبیرات میں اختلاف ہے، کچھ رویوں اور روشوں میں اختلاف ضرور ہے۔ مثال کے طور پہ، اگرچہ اس وقت شاید یہ پہلے مرحلے میں ضرورت نہیں ہے اس بات کی، لیکن ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ مثلاً تن من دھن سے آزاد کا مطلب صوفی کچھ اور لیتا ہے اور عارف کچھ اور لیتا ہے۔ اچھا، مثلاً تن من دھن سے آزادی میں صوفی کو یہ اجازت ہے کہ وہ شادی نہ کرے، وہ سخت اور کرخت اور چپتے ہوئے لباس پہنے اور خوش مزہ ذائقے دار غذا کے اندر پانی ڈال کے اسے بد مذاق کر دے، اسے تلخ کر دے اور پھر اس غذا کو لے۔ مگر عارف تھوڑا سا اس سے ہٹ کر کہتا ہے کہ نہیں، شادی بھی کرو، اچھا، بازاروں میں بھی جاؤ اور اپنے امور کو بھی انجام دو۔ یہ ممکن ہے 100% اور ہر صوفی اور ہر عارف کا نہ ہو، لیکن صوفیہ کے ہاں اور عرفا کے ہاں اس روش کا فرق محسوس ہوا ہے، لیکن دونوں کا جو ایک ایجنڈا، ایک ہدف، ایک مقصد ہے، وہ دونوں کا مشترکہ ہے، اور دونوں کے ہاں مرشد کا اور دونوں کے ہاں اپنے مراد کا، شیخ کا، استاد کا۔ ایک لفظ استاد ہمارے ہاں بعض ممالک میں تو پروفیسر کو اور ٹیچر کو، اور ہمارے ہاں بھی استاد اس کو کہا جاتا ہے، لیکن عرفا اور صوفیہ کے استاد کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اچھا، استاد کا مطلب وہ ہے، وہاں کچھ اور ہے، وہاں صرف عرفان، اچھا پھر عرفان کی دو قسمیں اور تصوف کی دو قسمیں، ایک عرفان نظری ہے اور ایک عرفان عملی ہے۔ عرفان نظری کو اگر ہم علم اخلاق بھی کہہ دیں تو کسی حد تک ٹھیک ہے، اس لیے کسی حد تک میں کہہ رہا ہوں کہ عرفان نظری کا جو استاد ہے وہ صرف عرفان نظری تک روکتا نہیں ہے اپنے مرید کو اور اپنے شاگرد کو، بلکہ وہ عرفان عملی تک لے جاتا ہے، جسے سیر و سلوک کہا جاتا ہے۔ لیکن عرفان نظری سے جڑی گفتگو کرنے والے علم اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں۔ آج یہ جو موٹیویشنل شخصیات ہیں جو اچھی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، یہ علم اخلاق کے تو استاد ہیں، عرفان نظری کے استاد نہیں ہیں، حقیقت ہے، اور تصوف نظری کے استاد نہیں ہیں۔ جیسے کہ ابھی پیر صاحب نے فرمایا، اگرچہ جو اصلی شعبہ تو پیر صاحب کا یہی ہے، اور ان کا پورا، ان کے بزرگوں کا، ان کے تمام دوستوں کا، خود اس گھرانے کا تعلق اسی عنوان سے ہے، مگر کیا ہی کہنا کہ آج کا یہ عنوان آ گیا تو بات کچھ شاگردی اور طالب علمانہ انداز سے میں بھی کر سکوں گا کہ یہ جو خیال ہے نا کہ حقیقت ذات تک تو صرف انبیاء کرام اور ائمہ اہل بیت اور سب سے بڑا نام سرکار دو جہاں کا ہے، کہ جن کا تو مظاہرہ اللہ نے کر کے دکھایا کہ معراج پہ بلا لیا، اور اسی دنیا میں دکھایا کہ میرا مصطفیٰ میری حقیقت تک پہنچا ہے، میری ذات تک پہنچا ہے۔ تو باقی تو گفتگو ہے، باتیں ہیں، تقریریں ہیں، نظریات ہیں، کتابیں ہیں، لیکن سرکار کو تو اللہ نے تمام انبیاء میں اور تمام مقربین درگاہ پروردگار میں سرکار کو تو ثابت کر کے دکھا دیا سورہ معراج کی صورت میں۔ اور پھر معراج کا جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معراج ایک پرواز روحی اور پرواز بدنی تھی، وہاں در حقیقت کہ معراج انسانیت تھی،
یعنی اللہ نے ایک مثال قائم کی کہ ایک انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے. انسان ہے، البتہ پھر انسان کی قسمیں، یہ عرفاء و صوفیوں کے ہاں یہ گفتگو بھی بڑی حسین ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ اگر انسان قرآنی زبان میں اگر ہم لیں، اور قرآن نے جو جس انسان کے بارے میں بات کی ہے، میں حاشیے میں جانے کا خوف ہو رہا ہے کہ انسان نما بھی ہے، انسان بھی ہے، انسان کامل بھی ہے، انسان اکمل بھی ہے. وہ جو انسان کامل ہے نا وہ ولی ہے، وہ ولایت تک جو پہنچتا ہے وہ انسان کامل ہے، لیکن جو ولایت تک پہنچاتا ہے وہ انسان اکمل ہے. اللہ اکبر، انسان اکمل اور ہے، اکمل مخصوص لوگ ہیں، شخصیات ہیں. خود سرکار کی ذات انسان اکمل ہے، مولا علی انسان اکمل ہے. یہ جو مولا علی اور نبی مکرم کا جو ولایت کی گفتگو میں اور تصوف میں اور عرفان میں بات آئے گی نا، وہ وہی آئے گی، انا مدینۃ العلم وعلی بابا، انا دار الحکمہ وعلی بابا. یہ جو حکمت، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ، میں بیت حکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حکمت کے لیے عرفاء و صوفیوں کا کہنا یہ ہے کہ حکمت یعنی ولایت، وہ اکمل والی بات آ گئی. یہ دونوں اکمل. ٹھیک ہے، بہترین. میں آپ کی بات لینا چاہتا ہوں. وہ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. وہی بات ہے کہ انسان کی معراج ہے اصل میں، اور فکر انسانی کی معراج ہے. میں ایک مختصر سے وقفہ لوں گا، چپتے سوال بھی پوچھوں گا کہ آج کا تصوف وہی تصوف ہے کہ آج کی خانقاہیں صحیح ترجمانی کر رہی ہیں؟ کیوں کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری؟ لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے.